کوئی بھی کھانا ہے جب ہم بناتے ہیں تو آگ کے اوپر رکھ کے بناتے ہیں، اس میں آگ چلی جاتی ہے نا۔ جب انسان وہ کھانا کھا لیتا ہے، یہ تو ہے اس کا قلب، اور یہاں پر یوں سمجھ لیں کہ یہ جو ہے اس کا معدہ ہے۔ جب اس کے اندر جو ہے وہ کھانا جاتا ہے نا اور ڈائجسشن ہوتا ہے، تو ڈائجسشن کے دوران دیکھیں، دنیا میں کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے کہ جو آگ کے بغیر، گرمی کے بغیر پک جائے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے کہ پھل فروٹ ہیں، دھوپ نکلتی ہے، دھوپ سے وہ پکتے ہیں۔ پہلے کیری بنتی ہے، اس کے بعد دھوپ پڑتی رہتی ہے، آم بن جاتا ہے۔ سبزی ہو، اس کے لیے بھی سن لائٹ ضروری ہے۔ لیکن اب ہندو جوگی کو یہ راز پتہ نہیں تھا، اس لیے وہ کہا سبزی کھاؤ، سبزی کھاؤ۔ نار تو اس میں بھی ہے، نار تو اس میں بھی ہے نا۔ اور ایک مقولہ ہے، یو آر واٹ یو ایٹ۔ جو چیز آپ کھاتے ہیں اس کی خصلت، اس کے ایٹریبیوٹس آپ کے اندر آ جاتے ہیں۔ یعنی جیسے جو لوگ مرغ، چکن زیادہ کھاتے ہیں، ان کے اندر شہوت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جو بڑے کا گوشت کھاتے ہیں وہ بس اللہ میاں کی گائے بن جاتے ہیں۔ اس کی خصلتیں آتی ہیں۔ کوئی بھی کھانا ہے جب ہم بناتے ہیں تو آگ کے اوپر رکھ کے بناتے ہیں، اس میں آگ چلی جاتی ہے نا۔ جب انسان وہ کھانا کھا لیتا ہے، یہ تو ہے اس کا قلب، اور یہاں پر یوں سمجھ لیں کہ یہ جو ہے اس کا معدہ ہے۔ جب اس کے اندر جو ہے وہ کھانا جاتا ہے نا اور ڈائجسشن ہوتا ہے، تو ڈائجسشن کے دوران جتنی بھی اس کے اندر آگ اور ہیٹ اور نار ہوتی ہے، وہ یہاں سے اڑ کے قلب کے اوپر جاتی ہے، یوں قلب کے اوپر جاتی ہے، اور قلب کے پورے اطراف میں کھانا کھانے کے بعد آگ نظر آتی ہے۔ وہ آگ جو ہے انسان کو رب سے غافل کرتی ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کم کھاؤ، کم بولو، کم سو، یہ بزرگان دین کہتے آئے۔ یہاں سے یہ آگ نکل رہی ہے اور اس کے اندر جا رہی ہے۔ اب جس قلب میں نور نہیں ہے وہ اس آگ کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اور اگر آپ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں تو آگ کی مقدار اتنی بڑھ جاتی ہے قلب کے اطراف میں کہ پھر نفس جو ہے وہ سیر ہو جاتا ہے اور اس پر نیند طاری کر دیتا ہے تاکہ اس کو سلا دوں اور میں شیطانی محفلوں میں نکل جاؤں۔ پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں تو آپ کو نیند آئے گی۔ جب نیند آئے تو سمجھ جائیں کہ اب قلب کے اطراف میں نار اتنی جمع ہو گئی ہے کہ نفس اب یہاں سے نکلنا چاہتا ہے۔ تو رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ جو آپ کا معدہ ہے، اس کے 3 حصے بنا لیں، ایک میں غذا، دوسرے میں پانی، اور تیسرا خالی۔ سانس لینے میں بھی آسانی ہو، آگ جائے بھی تو کم جائے۔ پھر تھوڑی سی آپ چہل قدمی کریں گے، آگے پیچھے محنت کا کام کریں گے، باڈی ٹیمپریچر رائز ہوگا، پسینے آئیں گے، وہ نار جو ہے آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی کے ذریعے جسم سے نکل جائے گی۔ اس کو نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز جیسی عبادت رکھی۔ میں کافی دنوں تک یہ سوچتا رہا کہ ویسے گھومتے پھرتے ہیں، کبھی گیس خارج نہیں ہوتی، جیسے ہی نماز پڑھنا شروع کرو پٹ 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 پٹ، کیونکہ فزیکل ایکٹیویٹی ہے نا، اس کے اندر یہ نار خارج ہوتی ہے، اور جو ویسے ہی فزیکل ایکٹیویٹی میں رہتے ہیں ان کی نار خارج ہوتی رہتی ہے۔ یہ نقصان ہوتا ہے۔ گوشت کھاتے ہیں لوگ، تو گوشت کھانے سے تو جانوروں جیسی خصلت انسان کے خون میں چلی جاتی ہے۔ جو خون اس جانور کا ہے وہی تمہارے اندر چلا جاتا ہے۔
with God.